السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ماضی میں ہمیشہ یہی چیز سامنے آئی کہ کبھی چیف منسٹر کا الیکشن ہو، پرائم منسٹر کا الیکشن ہو، قائد ایوان کا سینٹ کے اندر الیکشن ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو، اس میں حکومت ہمیشہ کمفرٹیبل ہوتی ہے اور اپوزیشن پینک بھی ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ اس کے ممبرز ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن اس بار سینٹ کے اندر یہ پریشانی اپوزیشن کو نہیں، یہ حکومتی ممبرز کو پریشانی ہے، بلکہ حکومت پوری پینک ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کہانی بڑی خوفناک ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو اصل چیز بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی نے شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن کا آرڈیننس راتوں رات پاس کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ گورنمنٹ کے لوگ ٹوٹ جائیں، یعنی حکومتی پارٹی جس کے پاس اپنے ارکان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے ارکان بھی ٹوٹ جائیں۔ تو یہ ایک پینک پی ٹی آئی کی صفوں میں اس لیے ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ممبرز جو پنجاب کے ممبرز ہیں، جو سندھ کے اندر ہیں، جو کے پی کے اندر ہیں، جو بلوچستان کے اندر ہیں، جنہوں نے سینٹ کے اندر ووٹ ڈالنا ہے، ان سب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کنڈکٹ رہا ہے پچھلے 2.5 سال پونے 3 سال، وہ بہت اچھا نہیں رہا۔ بہت سارے ممبرز پینک ہیں، بہت سارے ممبرز ناراض ہیں، بہت سارے ممبرز گروپس کی شکل میں تقسیم ہوئے ہیں اور وہ اپنی لیڈرشپ سے ناراض ہیں، اور یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ جس پہ اس طرح کے ممبرز غصہ نکالتے ہیں اپنا۔ اب غصہ نکالنے کا وقت تھا، تو اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت کا پینک ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس پہ اپوزیشن کیوں کمفرٹیبل ہے؟ یعنی نون لیگ جو ایسا بیانیہ لے کے چل رہی ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا پورا وزن جو ہے پی ٹی آئی کے پلڑے میں ہے، اور کئی دفعہ پیشین گوئیاں ہو چکی کہ نون لیگ ٹوٹ رہی ہے، نون لیگ کے اتنے لوگ ٹوٹ جائیں گے، پیپلز پارٹی کے لوگ ٹوٹ جائیں گے، لیکن حیران کن حد تک اس دفعہ صورتحال بالکل مختلف رہی۔ نہ پی ٹی آئی کا، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ٹوٹ رہا ہے، اور نہ نون لیگ کے کوئی بندے اس طرح سے ٹوٹ رہے ہیں جیسے ماضی کے اندر گروپس بنتے تھے، فارورڈ بلاک بنتے تھے۔ 2-4 لوگ نون لیگ کے ٹوٹے ہیں، اور وہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پریس کانفرنس نون لیگ کے حق میں کر دیتے ہیں، کبھی درمیان میں رہتے ہیں، اور کبھی پھر گورنمنٹ کی سائڈ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پبلک پریشر اور مورل پریشر اور نون لیگ کا پریشر اتنا ہے کہ وہ بھی کوئی واضح سٹانس نہیں لے پا رہے، لیکن وہ خیر ڈیوٹی پہ ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ حساس اداروں کی ایک رپورٹ یہ تھی اس معاملے میں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے اس حوالے سے ایک بڑے بزنس مینوں کا ایک کنسورشیم بنایا ہے جس میں بلینز روپے پول کیے گئے۔ یہ ناظرین میں بہت بڑی آپ کو خبر دے رہا ہوں اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو پاس آن کر رہا ہوں کہ اس میں وہ بزنس مینوں نے بلینز روپے پول آن کیے، اور اس پہ یہ طے پایا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ میں ایک بار پھر ثابت کروں گا کہ ایک زرداری صاحب پہ باری۔ تو سینٹ جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بڑی سٹرینگتھ ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پلان بی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، یا زرداری صاحب اور نواز شریف کا یہ پتہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا پتہ ہے، ترب کا پتہ، کہ پہلے انہوں نے احتجاجی تحریک شروع کی جس کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ اس میں انہوں نے گورنمنٹ کو پوری طرح سے گورنمنٹ کی کلاس لینے کی کوشش کی، گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا، گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو ٹارگٹ کیا، پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگا۔ اس کے بعد وہ تحریک چلتے چلتے اب ایک پریشر تو یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ وہ فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے تحریک نے ایک اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، اور وہاں پہ الیکشن کمیشن کے باہر بھی احتجاج ہوا، اور پھر اب لانگ مارچ کی ایک کال دی جا چکی ہے۔ لیکن یہ پیرالل چیزیں چل رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کا کہا جا رہا ہے کہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں، واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ صرف سینٹ الیکشن ہے، کہ سینٹ الیکشن میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت آ گئی تو پھر کیا بنے گا۔ تو میں وہ سٹوری آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی پینک کیوں ہے، اور پی ڈی ایم جو سارا پریشر ڈیولپ کر کے
وہ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں جو کچھ نہیں کر سکی، وہ اب کس طرح منور کر کے سینٹ کے الیکشن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو وہ بیسیکلی ایک انسائیڈ سٹوری ہے۔ تو میں واپس اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی کنسنٹ سے ایک بڑے بزنس مینوں کا ایک پول تشکیل دیا ہے، جس میں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی بزنس ٹائکونس ریئل اسٹیٹ کے بھی ہیں، جس میں کوئی بینکرز بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اور نواز لیگ کی گورنمنٹ کے، اور پرماننٹ یہ انویسٹر ہیں اسی سارے سسٹم کے۔ تو اس بارے میں جو رپورٹ سبمٹ ہوئی پرائم منسٹر کے پاس، بڑی معتبر رپورٹ، اس پہ یہ کہا گیا کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک مافیا کی شکل یہ سارے لوگ بنا چکے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن ہے، اس میں پی ٹی آئی کو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ اچھا، اس میں یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں یہ کیا کریں گے؟ اس میں ہر بزنس مین کے ذمے 4 سے 5 بلین روپیہ ہے، اس میں کچھ لوگ دے چکے، کچھ لوگ ابھی پروسیس میں ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ تو وہ ان پیسوں سے بلوچستان سے، کے پی کے سے اور پنجاب سے ممبرز خریدے جائیں گے، اور 2-3 ممبر جو ہیں وہ سندھ سے بھی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ پی ٹی آئی کے ممبرز کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو خریدا جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کی میری اطلاع کے مطابق خریداری ہو بھی چکی تھی۔ مبینہ طور پہ ان کو کروڑوں روپے پے بھی ہو چکے تھے۔ 5 کروڑ ریٹ نکلا، اس میں انہوں نے کہا جی 10 کروڑ تک بھی یہ بات جا سکتی ہے۔ اب 10 کروڑ روپیہ کسی ایک ممبر کو اگر آپ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی دیہڑی ہو سکتی ہے، اور مورلی ہم کتنے تکڑے ہیں اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ تو 2 لاکھ روپے میں بھی یا 10 لاکھ میں بھی سودے بازی ہو جاتی رہی ہے ماضی کے اندر، چونکہ اس وقت مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب چونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ریٹ جو ہے وہ 5 سے 10 کروڑ یا 12-15 کروڑ تک جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کچھ انڈیپینڈنٹ انویسٹرز بھی میدان میں آئے ہیں۔ انہوں نے بھی بلوچستان سے لوگوں کو پیسے دیے ہیں، اور کسی نے کے پی کے سے دیے ہیں۔ تو وہ ساری چیزوں میں بنیادی طور پہ اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ یا تو وہ اسی طرح کا مافیا کریٹ کریں اور وہ بھی خرید و فروخت کریں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کلوز ڈور، جو بند دروازوں میں، بند کمرے میں جو میٹنگ کی اپنے 4-5 مصاحبین سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک حل تو یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا ایک مافیا تشکیل دیں، اسی طرح کے کچھ لوگ پیدا کریں اور وہ انویسٹ کریں، اور ہم ایسے لوگوں کی خرید و فروخت کریں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم شو آف ہینڈ کا ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیں۔ پہلے وہ بل لانے کی کوشش کی، اس میں مختلف تجاویز تھیں جس پہ اپوزیشن پیچھے ہٹ گئی، چونکہ اپوزیشن واردات کر رہی تھی۔ اب اس واردات سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا وہ ان کا مقابلہ کرے پیسوں سے اسی طرح کا مافیا کریٹ کر کے، یا پھر وہ ایک ایسی لیجسلیشن کرے کہ جس کے نتیجے میں ان کے ممبرز کم از کم محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک بہت بڑا شب خون تھا پی ٹی آئی کے ممبرز کے حوالے سے، جس سے پی ٹی آئی بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور پرائم منسٹر نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وائز ڈیسیژن لیا ہے کہ انہوں نے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ایک راستہ اختیار کیا ہے جس میں ان کے لوگ بھی بچ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مورل سٹینڈ بھی ہوگا پی ٹی آئی کا کہ دیکھیں ہم نے اس 2 نمبری کا حصہ نہیں بنے، ہم خرید و فروخت کا حصہ نہیں بنے، اور پی ٹی آئی دیکھیں کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے، اور پی ٹی آئی ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتی ہے، اور پی ٹی آئی خرید و فروخت پہ بلیو نہیں کرتی، اور یہ دیکھیں نون لیگ کے لوگ اور فلاں لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اور یہ اس دفعہ ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ اپوزیشن ممبرز خرید رہی ہے، گورنمنٹ نہیں خرید پا رہی۔ یعنی ماضی کے اندر ہمیشہ سے کام الٹ رہا ہے، یعنی گورنمنٹ اس لیے خریدتی رہی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، انویسٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے عہدے ہوتے ہیں، بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آسانی کے ساتھ وہ دے سکتی ہے، اور لوگ لیتے ہیں اور لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نئی ابھر کے آئی ہیں اس ملک کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بھی ایک طاقت اس ملک کے اندر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بے شک ان کے خلاف ہو یا ان کے حق میں ہو، انہیں بہت زیادہ اس کا فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ ایک مرج کر کے ایک نئی قوت کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ باقی بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے آتے ہیں اور حمایت سے چلے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے گراس روٹ لیول سے لے کے سسٹم کے اندر اس طرح پنجے گاڑے ہیں کہ تمام تر کوشش کے باوجود، یعنی تمام میڈیا ٹرائل، تمام احتساب عدالتیں، تمام نیب، تمام کورٹس، تمام جے اے ٹی، سارا کچھ کے باوجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کچھ نہیں بگاڑا جا سکا. زرداری صاحب اور نواز شریف کو جہاں فکس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی ان کو اس لیول پہ فکس نہیں کیا جا سکا. ناظرین، یہ ان سائیڈ کہانی اور ان سائیڈ سٹوری تھی. بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آخر شو آف ہینڈ پہ جانا کیوں چاہتی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے وہ اندر کی بات، وہ ان سائیڈ سٹوری شیئر کر دوں تاکہ انفارمیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. ناظرین، جاتے جاتے وہی درخواست کہ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میکسیمم ویوز اینڈ نیوز اور بریکنگ نیوز اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے.